دیکھو جیسے نیک لوگوں پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں ایسے ہی اسلامی ملکوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. ہر وقت اپنے ملک کو معیشت کا تانا دینا، ہم غریب ہیں اور وہ اتنے ترقی کر گئے، ہم ایسے ہیں وہ اتنے ترقی کر گئے. آج ہم بے غیرت بن جائیں، غیرت پہ سمجھوتا کر لیں تو ہم دبئی جیسے ہوں گے، ہم ابو ظہبی جیسے ہوں گے، ہم بہت ترقی کریں گے. تو دنیا میں شاہد انور کی طرح دولت 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 کی رٹ لگا کے مت رکھا کرو. ہر چیز دولت نہیں ہوتی. دولت دنیا میں سب کچھ ہے تو بھائی قارون، فرعون اور ہمارے جو حضرت جی ہمارے ہیں جن کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا، ان کے پاس کم دولت ہے. تو دولت 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 پاگل بنا دیا. بھائی دولت کمانے کی کوشش کرو ضرور. جو سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہے اچھا نہیں ہے، لیکن ملے گا ہر ایک کو نہیں. کتنے لوگوں کی کوششیں ضائع جائیں گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے ہاتھ میں. اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا کرنا پڑے گا تو دولت ملے گی، اور کچھ لوگوں کو غیرت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ غریب رہیں گے. آج ہم اپنی ایٹمی طاقت سے دستبردار ہو جائیں، ایٹمی اثاثے ان کے حوالے کر دیں، سونے کے نوالے کھاؤ گے آپ، میں اور آپ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی ملک کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں. میں پہلے اس بیان کو تھوڑا سا مکمل کروں پھر اس پہ بات کروں گا. تو اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ہر طرح سے، اور آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب ہم تمہیں آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. یعنی آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کریں. آزمانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے. ابھی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک آپ کی ذاتی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہو، بیماری آ جائے، کینسر آ گیا، کوئی بھی بیماری، کچھ بھی ہو گیا. ایک آزمائش یہ ہوتی ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے اجتماعی، قوم پہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، کنٹری پہ آزمائش آئی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اس آزمائش میں اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو. صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں اس مصیبت میں صبر کر رہا ہوں. نا نا نا، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے ہم صابر نہیں کہلائیں گے. اللہ کہے گا کہ تم صبر کر رہے ہو تو یہ پھر مانا جائے گا کہ ہم کیا ہیں؟ صبر کر رہے ہیں. پہلی بات، جب کوئی غم آئے چاہے اجتماعی ہو انفرادی ہو، جزا فضا نہیں کرنا، ہا ہو ہی ہے چیخنا چلانا اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا. جیسے کہ آج ہو گئے ہیں. جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا، ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں، وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا، گر کیسے گیا، ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں، یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی، اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائیں تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے، اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے، باقاعدہ فرار ہوئے ہیں، لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو، فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 نا، بھاگنے والے نہیں ہو، یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں، تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو، دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں، اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے، بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں، گرتے بھی ہیں، ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے، ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا، اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا؟ نہیں یہی بات میرا خیال، یہاں تک. اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات، ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ
پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے, میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک تو پازیٹو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی. لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے, کچھ چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے ہیں اس پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے میں ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے. یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں. تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, رات کو دیکھو ہی. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی, تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نہ تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی, فتح ہو رہی ہے, اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے, منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک, اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا, تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے, اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب, درباری, سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں, یہ صبر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے, انہوں نے مجھے میسج بھیجا, ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہے یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا.
اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے, ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے, ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا, میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں, دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے, بھائی کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا, پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. تو منفی باتیں مت کرو, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, آپ پتا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میں جب واگا بارڈر گیا, وہاں میں نے ایک بیان دیا, اس پہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ ہیں, لفافے مل رہے ہیں. اللہ کی قسم, ہم نے کسی فوجی سے رابطہ نہیں کیا کہ ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں, کیا خیال ہے, کتنے پیسے ملیں گے. ہم جب وہاں پہنچے ہیں, فوجیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم آئے ہوئے. ان جب پتا چلا بہت خوش ہوئے. اس کرنل تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں حوصلہ چاہیے بھائی, حوصلہ پبلک. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ لوگوں نے آ کے ہمیں حوصلہ دیا, کچھ ان کو جہاد کی آیتیں سنائی, کچھ ان کے اپریشیٹ کیا. اتنا خوش ہوئے, کہہ رہے ہیں دل باغ باغ ہو گیا, کوئی تو آیا. تو منفی سوچنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, کچھ تھوڑا سا مثبت سوچا کرو. یہ سب نے مل کے اس میں, ہم نے قوم پوری اکٹھی ہوگی اس مسئلے پر, اور سامنے کیا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے. اور بات یہ کہ آپ کے بارڈر پہ جتنے ملک ٹچ ہوتے ہیں سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں, وہ سب ویسے ہی آپ کے دشمن ہیں. تو قوم بھی دشمن ہوگی تو بنے گا کیا ہمارا؟ فوج سے آپ دشمنی نکال رہے ہو, فوج کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی, لیکن آپ کی بھی ہوگی, پھر آپ کی اس سے بڑی ہوگی. اور جن کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہو کہ جی ہمارے دوست ہیں اور یہ ہمیں آزادی دلائیں گے اس فوج سے, نا 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 نا, وہ ایسا غلام بنائیں گے نا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہوگی. انڈیا کے مسلمانوں کا حال دیکھو, انڈیا کے مسلمان صبح و شام انڈیا کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں, مگر انڈیا ان کو اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بیچارے زندگی ان کی گزر گئی یہی سمجھاتے ہوئے ہم پاکستان کے دشمن ہیں, ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں. انڈیا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن نہیں مانتا مودی. انڈیا سے میری مراد ہے یہ مودی کی گورنمنٹ, یہ نہیں مانتی. کتنا ظلم ہوا ہے احمد آباد میں, مودی نے کتنا ظلم کیا ہے, کتنا ظلم کیا احمد آباد میں مودی نے, کیا کچھ کیا ہے. بابری مسجد شہید نہیں ہوئی, اسی تنظیم کے گنڈوں نے شہید کی ہے بابری مسجد کو, اسی نے احمد آباد کا واقعہ ہوا ہے, یہ سب اسی تنظیم کے کارنامے ہیں. کتنی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, مسلمانوں کو ڈنڈے سے مار مار کے قتل کیا جا رہا ہے. وقف کی زمینیں سرکاری املاک میں لی جا رہی ہیں. صدیوں سے جو مسلمانوں کی وقف کی زمینیں تھیں جس سے مسجد اور مدرسے چلا کرتے تھے, مودی سرکار نے آ کے وہ سرکاری تحویل میں لے لی ہیں. طلاق کے مسائل میں مداخلت جو خالصتاً مسلمانوں کے آئلی قوانین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ پابندیاں, ایک دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے ملک بدر کر دیا. تو جو اپنے ملک میں جنہوں نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا ہوا ہے, تم کیا سمجھتے ہو فتح کے بعد وہ تمہیں عزت دیں گے؟
تو ہوش کے ناخن لو میرے بھائی. آزمائشوں میں پتہ چلتا ہے کون اپنا اور کون غیر ہے. باقی اختلافات سب کے ہیں, ہم بھی کسی ایک جماعت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں مانتے, ہمارے بھی اختلاف ہیں, لیکن جنگ ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم آپس میں لڑیں گے. مجھے بتانا کہاں جا کے پھڈا کرنا ہے, میں دیکھوں گا یہ سوٹیبل جگہ ہے یا. میں تو ہوئی پھڈے باز, 4 شادیاں پھڈوں کے بغیر تھوڑی ہو سکتی ہیں. لیکن محاذ پہ بلایا جا رہا اور میں بیوی سے لڑ رہا ہوں, ساس سے لڑ رہا ہوں, سسر سے لڑ رہا ہوں, لوگ بولیں گے بھائی ادھر بم آ رہا ہے, ابھی فی الحال کیا کرو, ادھر جاؤ یار. یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی, ساس بہو کی لڑائیاں, سیاسی لڑائیاں, فوج اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں, سسٹم. جو ہمارے الیکشن ہوئے وہ کس سے ہوئے, سسٹم ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن مجھے غم اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, تو ہمیشہ سسٹم سے ہی ہوتے ہیں. اب جو غم پہلی دفعہ پہنچتا ہے نا اس پہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جو جس غم کے ہم پیدا ہی اس غم میں ہوئے ہو تو اس غم کی کیا تکلیف ہے یار. تو الیکشن شفاف کبھی پہلی دفعہ یعنی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی صاحب. مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. اوریجنل عدل و انصاف صرف کہاں ملے گا, آخرت میں ملے گا. دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے, سسٹم کے تحت ہی سب کچھ. گھروں میں کون سا سسٹم ہے, سسٹم ہی تو ہے گھروں میں بھی. 100% گھروں میں کون سا کوئی عدل و انصاف کا نظام ہے. شوہر سچ بولتا ہے گھر میں, دیر سے آتا ہے تو کیا سچ بولتا ہے کہ میں فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یا کہاں سے گھوم کے آ رہا ہوں؟ وہ یہی بتائے گا کہ میں مدنی مسجد گیا ہوا تھا, شب جمعہ کا بیان سن کے آ رہا ہوں. ایک آدمی شراب پی کے آتا تھا نا تو بیوی سے پٹتا تھا. ایک دن وہ آیا دیوار پھلانگ کے آیا تاکہ بیوی کو پتا نہ چلے کہ میں لیٹ آ رہا ہوں, اور گھر میں لیپ ٹاپ کھول کے بستر پہ بیٹھ گیا کہ میں آفس ورک کر رہا ہوں, جیسے بہت پہلے سے آیا ہوں. بیگم آئی, بیگم نے بولا پھر پی کے آیا ہے؟ کہہ رہا نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آفس ورک کر رہا ہوں. کہہ رہی کم بخت پھر بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ شراب کی وجہ کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے. تو ہماری دشمنی نہ انڈیا کے مسلمانوں سے ہے نہ انڈیا کے اسٹیٹ سے ہے. انڈیا ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, جیسے دوسری ریاستیں ہوتی ہیں. ہمارا دماغ نہیں خراب کہ بلا وجہ ریاستوں سے ہم پنگے لینا شروع کریں. لیکن جو انڈیا کی موجودہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس سے ہماری دشمنی ہے, اس کو ہم نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور اس جنگ میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے جانی یا مالی تو اس پہ ہم نے واویلا نہیں کرنا. کیوں مر گئے؟